بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل سبق کسان کی دانائی کے مختصر جوابات لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج سبق کسان کی دانائی کا خلاصہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آپ پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درس کتاب کی جانب۔ کسان کی دانائی، اس کا خلاصہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آپ پہلے یہ سن لیجئے، خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی سبق کا نچوڑ یا لب لباب جو ایک تہائی حصہ پر مشتمل ہوگا۔ نثری سبق کا خلاصہ ایک تہائی حصہ پر، یعنی اگر 3 صفوں پر آپ کا سبق ہے تو آپ اس 3 صفوں کو ایک صفحے پر اس کا لب لباب نچوڑ لکھیں گے جو تینوں صفوں کا نچوڑ ہوگا، اسے بیٹا خلاصہ کہا جائے گا۔ اب یہ ایک کہانی ہے تو اسے پیراگراف میں نہ لکھیے گا، تو بیٹا یہ سمجھیے گا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا، ان کے حالات پوچھتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ تو کسان نے کہا، میں اس کھیت سے 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کسان سے کہ تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ تو کسان نے جواب دیا، 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھائیے۔ تو کسان نے کہا، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ کو بہت خوشی، تو بادشاہ نے کسان کو انعام دیا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو تو یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا، وزیر، مشیر، درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات موجود تمام افراد سے پوچھی۔ تمام افراد منہ میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے کہ ایک وزیر جو کہ نہایت ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 دن کی مہلت لے لی۔ وہ وزیر نے کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا اور کسان سے اس کے بارے میں پوچھا، تو کسان نے کہا، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے جب تک 100 مرتبہ یہ آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو وزیر پریشان ہوا۔ وزیر نے کہا، کسان کچھ سوچو۔ تو کسان نے کہا کہ 100 اشرفیاں تم مجھے دے دو، میں تمہیں بات بتا دوں گا۔ وزیر نے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کی۔ کسان نے وہی بات جو بادشاہ کو بتائی تھی، مکمل بات وزیر کو بتا دی۔ اگلے روز دربار لگا تو وزیر نے بادشاہ کو ہو بہو مکمل بات بتا دی جو کسان نے بادشاہ کو بتائی تھی۔ کہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا کہ اس مکمل بات حرف بہ حرف مجھے جو وزیر نے بتائی ہے، مجھے لگتا ہے کسان نے وزیر کو بات بتا دی ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ ابھی وقت ہی نہ گزرا تھا کہ کسان کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو بادشاہ نے گرجدار آواز میں کسان سے پوچھا، بھئی تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ ڈالا؟ تو کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ 100 مرتبہ آپ کا منہ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں نے اس وعدے پر عمل کیا ہے، توڑا نہیں ہے۔
کہا کیسے؟ میں تو پرسوں آپ سے ملا تھا، پرسوں کے بعد آج پہلی مرتبہ آپ سے مل رہا ہوں۔ تو کسان نے کہا کہ وزیر نے مجھے 100 اشرفیاں دی، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر تھی، میں نے ہر اشرفی کو دیکھا، اسی طرح آپ کے چہرے کو، منہ کو 100 مرتبہ میں نے دیکھ لیا۔ 100 مرتبہ دیکھنے کے بعد وزیر کو میں نے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ کسان کی دانائی، عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو اپنا وزیر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا اور سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو خوب سراہا۔ بیٹا یہ تھا سبق کسان کی دانائی کا خلاصہ جو آپ کو سمجھایا گیا۔ آپ نے 1.5 سے 2 صفحوں پر اپنی نوٹ بک پر یہ خلاصہ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق لکھنا ہے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 26 اگست بروز بدھ، سبق کسان کی دانائی کا خلاصہ لکھیں، یاد کریں۔